بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. واٹ از پریپوزیشن؟ کیا ہوتی ہے پریپوزیشن؟ از دس امپورٹنٹ فار انگلش لینگویج؟ کیا یہ انگریزی زبان کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ کیا اس کے انٹرپریشن یا اس کے استعمال کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو انگلش پیراگراف کی عبارت ہے وہ جامع ہو سکتی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر انگلش کے جو پیراگراف ہیں وہ سول لیس اور گرامیٹیکلی ان کو غلط تصور کیا جاتا ہے، تو آپ اس کا جو یوز ہے، اس کا جو استعمال ہے، ضرور سیکھیں. تو آج کا ٹاپک واٹ از پریپوزیشن. ایز یوزول ایز یو نو کہ ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. پریپوزیشن از اے ورڈ، ایک ایسا لفظ ہوتا ہے یوز ٹو لنک، جو جوڑتا ہے ناؤنز، پروناؤنز اور فریزز کو، کالڈ آبجیکٹس. تو پریپوزیشن یا حرف جار ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو ناؤن اور پروناؤن اور فریزز کو آپس میں مربوط کرتا ہے، ان کو کنیکٹ کرتا ہے، ان کو جوڑتا ہے. ٹو ادر ورڈس ود ان اے سینٹینس، جملے میں دوسرے الفاظ کے ساتھ. they usually show the relationship between the object and an other word in a sentence. یہ عموماً جملے میں آبجیکٹ کے دوسرے حروف کے ساتھ، دوسرے الفاظ کے ساتھ اس کا رابطہ متعین کرتا ہے. تو پریپوزیشن کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ پریپوزیشن ایسے ہو سکتی ہے کہ لوکیشن بھی پریپوزیشن ہے، ڈائریکشن بھی پریپوزیشن ہے، ٹائم، کاز، مینر اور انسٹرومنٹ. تو کور فنکشنز آف پریپوزیشنز کیا ہے؟ اس گراف کو آپ نے اچھے طریقے سے ذہن نشی کرنا ہے. یہ بڑا مزیدار گراف ہے. اچھا، اس گراف میں جو پہلا حصہ ہے وہ فنکشن، دوسرا حصہ ایگزامپل سینٹینس اور تیسرا حصہ ایکسپلینیشن ہے. ویسے تو پریپوزیشن کے ایک ایک ورڈ کی اگر ہم کلیریفیکیشن یا ڈیفینیشن بیان کرنا شروع کر دیں تو اس پہ تو گھنٹوں لیکچر بنتے ہیں، لیکن ٹائم کی بساط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس گراف کو سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے جی پریپوزیشن پلیس کو لے کر آتے ہیں. دا بک از آن دا ٹیبل. اب یہ جو ورڈ آن استعمال کیا گیا ہے اس کو باقاعدہ اگزامپل میں شو بھی کیا گیا ہے کہ یہ جو آن ورڈ ہے، آگے دیکھیں، شوز دا لوکیشن آف دا بک. مطلب لائنوں کے اندر آپ پریپوزیشن آن دیکھیں گے تو وہ کسی کتاب کی لوکیشن بیان کر رہا ہوگا. اسی طرح سے جو ٹائم پریپوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ شی واز بورن ان اپریل. اب دیکھیں ان ہے، ان ہمیشہ یعنی اوقات کار کو بھی ظاہر کرتا ہے، وقت کے ساتھ یہ جڑا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان جو ہے شوز دا ٹائم آف دا برتھ، یہ پیدائش کا وقت بیان کر رہا ہے. اس کے علاوہ پریپوزیشن جو ہے وہ ڈائریکشن میں بھی لے کر آتا ہے. ہی واک ٹورڈ دا پارک. اب ڈائریکشن سمتوں کا تعین ہوتا ہے. ہی واک ٹورڈ دا پارک. اب پارک کی طرف جانا ایک ڈائریکشن ہے. اور اگر آپ سینٹینس میں ٹو ورڈ استعمال کرتے ہیں تو ٹو ورڈز کا مطلب ہے کہ شوز موومنٹ ڈائریکشن، کہ یہ کسی سمت کی حرکت کو بیان کرتا ہے. اس کے علاوہ کاز کا عمومی طور پر جو معنی ہے وہ وجہ ہے.
they left because of the storm. اب because of بھی prepositional phrase بھی ہے, preposition بھی ہے, اور یہ cause preposition ہے. اس کے علاوہ ایک اور قسم manner ہوتا ہے. manner کے ظاہری معنی اخلاقیات ہے. تو he spoke with confidence. اب manner confidence اعتماد ایک manner کو ظاہر کر رہا ہے, تو with shows how something was done, کہ with جو ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح سے یہ کام کیا گیا. اور ایک نئی نویلی بالکل ہی کلیئر جو آپ نے مختلف کتابوں سے اس کو کبھی نہ دیکھا ہوگا اور نہ یہ آپ کو نظر آئے گی. انسٹرومنٹ پراپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ شی روٹ ود اے پین. اب پین ہے, پین کے ساتھ جو ہم نے ود کا لفظ جوڑا ہے, مطلب یہ انسٹرومنٹ پریپوزیشن ہے. تو ود کا مطلب ہے شوز دا ٹول یوزڈ. یہ کور فنکشن تھا پریپوزیشن کا جو آپ نے جانا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ٹائپس آف پریپوزیشن جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. آپ سے گزارش کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پریپوزیشن کے جو مختلف ڈیفیکلٹ اس کے سینیریوز ہیں ان کا آپ کو پتہ چلے. اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ.